لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سو قربانی کا مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہو، اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری، دکھلاوا اور نمود و نمائش کا عمل دخل نہ ہو۔ قربانی کے حوالے سے بہت سارے فضائل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم نہر کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی باقی جتنے بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان پر جزا اور ثواب اپنی جگہ، لیکن عید کے ان 3 دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ سوال ہے کہ کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ اسلاف میں اس حوالے سے اختلاف رہا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو اتنی تاکید بیان کی گئی ہے، تو اس سے علماء احناف نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قربانی واجب ہے، اور جن اسلاف نے قربانی کو سنت کہا تو انہوں نے بھی سنت موقدہ کہا، اور سنت موقدہ یہ واجب کے قریب تر ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے؟ ایسا مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل بالغ سے مراد یہ ہے کہ وہ پاگل اور مجنون نہ ہو اور نابالغ بچہ نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی اس علاقے کا رہائشی ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر سے مراد وہ شرعی مسافر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے اور اس کا ارادہ 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ہے یا اس سے زائد کا سفر کرنے کا ہے، تو جب تک وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچ کر کم از کم 15 دن کی نیت نہیں کر لیتا، تب تک وہ مسافر ہی کہلاتا ہے۔ تو مقیم پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ پھر صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو، یا اس کے پاس سونا چاندی ہو، کیش ہو، مال تجارت ہو، یا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو۔ بعض اوقات کسی کا پلاٹ ہوتا ہے، وہ کافی عرصے تک پڑا رہتا ہے، یا کوئی اور گھر ہوتا ہے، کوئی اور گاڑی ہوتی ہے جو استعمال میں نہیں ہوتی، یا گھر کی اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زیر استعمال نہیں ہوتی، تو ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص قرض دار بھی ہے تو پھر وہ اپنے قرضے کو مائنس کرے گا، اور قرض کو مائنس کرنے کے بعد جو مالیت بچے گی، اگر تو وہ نصاب تک پہنچتی ہے تو اب تو اس پر قربانی لازم ہوگی، ادروائز قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ سوال ہے کہ قربانی کا گوشت کتنا عرصہ تک ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ اوائل دور میں حضور علیہ السلام نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ اس وقت پریشان حالی تھی، کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے، تو حکم تھا کہ 3 دنوں میں گوشت کھایا بھی جائے اور تقسیم بھی کر دیا جائے، تاکہ غربا بھی اس نعمت سے محروم نہ ہو۔ پھر جب خوشحالی ہو گئی اور کثرت سے لوگ قربانی کرنے لگ گئے تو حضور علیہ السلام نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ فرمایا، کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد رکھنے سے منع کیا تھا، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، بس اب تم کھاؤ بھی اور بچا کر بھی رکھ لو۔ سو کھانا بھی قربانی کا حصہ ہے اور بچا کے رکھنا بھی قربانی کا حصہ ہے۔ اب گوشت کی تقسیم کس طرح ہو؟ تو مستحب عمل یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ آپ خود رکھ لیں، ایک حصہ آئسہ و اقارب میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ پھر اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی فیملی بڑی ہے تو وہ 2 حصے خود رکھ سکتا ہے اور ایک حصہ غربا میں آئسہ و اقارب میں تقسیم کر سکتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی فیملی بہت بڑی ہے تو شریعت نے یہ بھی گنجائش دی ہے کہ تینوں حصے آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے؟ ایسا جانور جو بے عیب ہو۔ احادیث مبارکہ میں کچھ عیوب بیان کیے گئے ہیں جو اگر جانور میں پائے جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ مثلا لنگڑا پن، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، جس کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہوئی ہو اور جو چل بھی نہ سکتا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اندھا پن، ایسا جانور جس کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھیں نہ ہوں، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کمزور جانور اتنا کمزور ہو، اتنا لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو اور وہ خود چل بھی نہ سکتا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ خراب تھن والے جانور کی قربانی، ایسا جانور جس کے 4 تھن ہیں اور 2 تھن خراب ہیں، یا 2 تھنوں والا جانور مثلا جس طرح بکری ہے، اس کا 1 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر کان اور دم کٹے جانور کی قربانی، ایسا جانور جس کا 1/3 کان یا 1/3 دم یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ سوال ہے کہ کیا عورتوں پر بھی قربانی کرنا لازم ہے؟ تو عورتوں کے لیے بھی وہ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں چونکہ عورتیں بھی عیدگاہ جایا کرتی تھیں، تو اس حدیث کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں اکثر عورتوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے اور ساتھ کچھ کیش ہو یا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو، تو ان پر بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اور خواتین کی ایک کثیر تعداد ہے جو جاب بھی کر رہی ہے اور ان پر گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں، تو اگر ان کے پاس اتنی سیونگ ہے یا ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوتا ہے یا اس سے زائد بنتا ہے، تو ان پر بھی قربانی لازم ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ان کے شوہر ان کی اجازت سے ان کی طرف سے قربانی کر دیں تو قربانی ہو جائے گی۔